اگر آپ اپنے بچوں کو بڑا ہو کر فرمانبردار، دیندار اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ 8 اصول اور یہ 8 کام آپ کو ان کے بچپن ہی سے کرنے پڑیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بھی والدین ان 8 اصول کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر ایسے بچے ان کے فرمانبردار اور دیندار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اور یہ اصول سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ سے لیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان میں پہلا اصول اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں آئیڈیل کو، ماڈل کو، نمونے کو، اور حسنہ کہتے ہیں بہترین کو، خوبصورت کو اور اچھے کو۔ یعنی اسوہ حسنہ، اچھا نمونہ، اچھا آئیڈیل اور ماڈل۔ اور یاد رکھیے اس کا بچوں کے ذہنوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ نے خود غور کیا ہوگا کہ بچے عام طور پر ماں باپ کو فالو کرتے ہیں، ان کے عمل کو جو وہ کرتے ہیں بچے بھی کرنے لگتے ہیں۔ مثلا اگر باپ نماز پڑھتا ہے تو بچہ بھی نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے تو بچہ بھی رکوع کرتا ہے، باپ سجدے میں ہے تو بچہ بھی سجدے میں ہے، باپ دعا کرتا ہے تو بچہ بھی دعا کرتا ہے، جبکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بچی کا بھی یہی حال ہے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو بچی بھی اپنی ماں کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتی ہے، اور بچی بھی اس طریقے سے کرنے لگتی ہیں جیسے ماں کرتی ہیں، جبکہ ابھی ان کو شعور نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے گھر کے کاموں میں بھی اگر ماں جو ہے گھر کے کام کر رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے اور دیگر جو کام کرتی ہے تو بچی بھی کرنے لگتی ہے، بچی بھی ہاتھ بٹاتی ہے۔ اگر اس کے پاس کھلونے ہوتے ہیں تو بچی اپنی کھلونوں میں کھانے بناتی ہیں، آٹا گوندھتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور صحابہ کی سیرت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بچپن کا واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی خالہ کے یہاں تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے یہاں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور وضو فرمایا اور نماز شروع کی، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھا اور میں نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بچے آپ کے عمل کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں، بچے گھر کے بڑوں کو دیکھ کر ان کے عمل کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے، جیسی نماز اذان ہو گئی، ماں کی ذمہ داری ہے کہ مصلی بچھا کر نماز پڑھے، تو بچی بھی جو ہے یا بچے بھی آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگیں گے۔ اگر بچہ بڑا ہے، تھوڑا 8 سال 9 سال کا ہے، تو بچہ مسجد میں جائے گا باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے اپنے والد کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے گا۔ تو اس طریقے سے یہ چیز جو ہے بچوں میں دھیرے دھیرے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے سلسلے میں والدین کو ترغیب دی ہے کہ وہ سچائی سے کام لے اور اپنے بچوں کے سامنے عمدہ نمونہ بن کر پیش ہو سچائی کے معاملے میں، کہ کوئی بات کرے تو سچائی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد شریف کی روایت سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے ہمارے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ بولنے کا گناہ لکھا جاتا۔ تو جب بچے جو ہے ماں باپ جب سچ بولنے والے ہوں گے اور ماں باپ جب سچائی کا نمونہ پیش کریں گے تو بچے بھی سچ بولنے والے ہوں گے اور بچوں کی زندگی میں بھی سچائی آئیں گی اور وہ جھوٹ سے پرہیز کریں گے۔ تو اس طریقے سے بچے اپنے ماں باپ کے عمل کو فالو کرتے ہیں، اور بچے جو ہے جیسا ماں باپ کرتے ہیں ویسے ہی بچہ جو ہے کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اسوہ حسنہ۔ تو ہمیں اسوہ حسنہ پیش کرنا ہے، اچھا نمونہ بن کر بچوں کے سامنے آنا ہے، تو بچے بھی ہمارے اچھائی پر چلنے والے بنیں گے، اور دیگر جتنے معاملات ہیں گھر کے جو ہے سارے معاملات میں ہم شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے بچے بھی اسی چیز پر آئیں گے اور ہمارے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ اور آخری چیز اسوہ حسنہ کے تعلق سے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ماں باپ جو بھی کام کرتے ہیں، بچے فوراً اس کام کو دیکھتے ہیں اور اس کا جو ہے ریئیکشن ان کے اندر ہوتا ہے، یا پھر وہ فوراً سوال کرتے ہیں کہ بابا یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے۔ مثلاً اس کی ایک مثال جو ہے ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بکرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو صبح شام یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری ولا الہ الا انت۔ ایک دن میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا جان آپ صبح شام یہ کلمات دہراتے ہیں کیوں؟ تو بچوں کے اندر کیوں کی بہت عادت ہوتی ہے، وہ فوراً جو ہے ہر چیز کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ تو
وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات دہراتے ہوئے سنا، پڑھتے ہوئے سنا، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اتباع میں یہ چیز پڑھ رہا ہوں۔ تو گویا کہ بچے جو ہے جو بھی کام ان کو نظر آتا ہے وہ فوراً اس پر جو ہے سوال کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی گندی عادت ان کے سامنے اور کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جس سے جو ہے گالی کا عنصر ہو یا جس سے کوئی برائی ظاہر ہوتی ہو، بلکہ ہم جو ہے بات بھی کریں تو اچھے سے بات کریں، سچائی کی بات کریں اور اچھے بول بولے، تو یہ ساری چیزیں بچوں کے ذہنوں میں منتقل ہوگی اور جو ہے بچے پھر دیندار بنیں گے اور بچے ایماندار بنیں گے اور دین پر چلنے والے بنیں گے۔ اس لیے یہ پہلا اصول اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اور اپنے بچوں کو جو ہے اگر ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اخلاق میں بھی اور اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی اور اعمال میں بھی شریعت کو سامنے رکھ کر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر، یعنی اللہ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، بچوں کے سامنے ویسے ہی اسوہ پیش کرے۔ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نیک بنیں گے، دیندار بنیں گے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔